ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت عدد کی کتاب اس کا 6 باب 22 تا 27 آیات۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح سے برکت دو اور ان سے کہو، خداوند تجھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے، خداوند تجھ پر اپنے چہرے کا نور چمکائے اور تجھ پر رحم فرمائے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اور وہ میرا نام بنی اسرائیل پر پکاریں اور میں انہیں برکت دوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا۔ ہلیلویا تعریف کریں گے کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے کریں گے، ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ پس وہ جلدی سے گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنے میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں۔ پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسے ہی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ آج پاک کیتھولک کلیسیا اپنی قدیم روایت کے مطابق مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتی ہے۔ ہم مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید کے ساتھ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح اور اس کی ماں مقدسہ مریم ہمیں نئے سال کے دوران زندگی کی بھرپوری عطا کریں اور ہم سب کو روحانی برکات سے مالا مال کریں۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بطور خدا کی پاک امت مقدسہ مریم کی شفاعت پر بھروسہ کریں۔ آج کلیسیا 53واں عالمی یوم امن منا رہی ہے۔ کلیسیا ہمیں امن کے لیے دعا کی دعوت دیتی ہے تاکہ ہمارے خاندان، ہمارا ملک اور تمام اقوام امن کا گہوارہ بنے۔ ڈومینیکن جماعت آمد کے پہلے اتوار سے لے کر عالمی یوم امن تک قیام امن کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس سال ڈومینیکن جماعت نے خصوصی طور پر یوکرائن میں امن کے لیے دعا کا سلسلہ شروع کیا۔ ہماری دعا کا یہ سلسلہ عالمی یوم امن کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے کہ سلامتی کا رئیس ہمارا مسیح خداوند ہمارے گرد و نواح بلکہ ساری دنیا میں امن و سلامتی قائم کرے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے عدد کی کتاب سے سنی ہے۔
عدد کی کتاب 1300 سال قبل از مسیح عبرانیوں کے وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ 721 قبل از مسیح میں اسیریوں نے شمالی سلطنت یعنی اسرائیل پر حملہ کیا۔ سامریہ اس کا دارالخلافہ تھا۔ 587 میں کلدانیوں نے جنوبی سلطنت یعنی یہودیہ پر حملہ کیا۔ اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ بنی اسرائیل قریباً 60-70 سال تک اسیری میں رہے۔ شاہ فارس کورش نے انہیں اپنے وطن واپس لوٹنے کی اجازت دی۔ بنی اسرائیل کے کاہنوں نے ان کا شاندار ماضی یاد دلانے کے لیے آج کی پہلی تلاوت میں برکت کے بارے میں ہم نے سنا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے کاہنوں نے عدد کی کتاب سے پہلی تلاوت نئے سال کے موقع پر برکت کا طریقہ بیان کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے کاہنوں نے ان کا شاندار ماضی یاد دلانے کے لیے انہیں اس طریقہ کے تحت برکت دی۔ آج جو ہم نے جوابی زبور سنا ہے، زبور 67، اس میں زبور نویس اس برکت کو حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت ہم نے غلاطیوں کے نام خط مقدس پولس رسول سے سنی ہے۔ مقدس پولس رسول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے وسیلے خداوند یسوع مسیح مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ہمیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مقدس لوکا کی انجیل میں فرشتے چرواہوں کو خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں، اور چرواہے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے قرب و جوار میں اس خوشخبری کا پرچار کرتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ کس طرح مقدسہ مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی، اور جب اس کے ختنہ کرانے کے دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ ایمان کی 4 خاص سچائیوں میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایک خدا میں 3 شخص ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ بیٹا پاک تثلیث کا دوسرا شخص ہے۔ خدا نے مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کی ماں بننے کا اعزاز بخشا۔ سلام مریم کی دعا پڑھتے وقت ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہہ کر پکارتے ہیں۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید ایک قدیم عید ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیتھولک مسیحی مقدسہ مریم کی پرستش کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں بائبل مقدس میں مقدسہ مریم سے عقیدت کا کوئی جواز نہیں۔ وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیتھولک مسیحی مقدسہ مریم کو خدا کے برابر مانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور کہ ہم گرجا گھروں اور دیگر اداروں کے نام مقدسہ مریم کے نام پر کیوں رکھتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کیوں کہہ کر پکارتے ہیں، اور مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہنے سے کیا مراد ہے۔ کیتھولک مسیحی خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم خدا کی ماں کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم مقدسہ مریم کی شفاعت طلب کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر۔ ہم مقدسہ مریم کو خدا کی جگہ نہیں دیتے۔ ہم مقدسہ مریم کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ خدا نے خود اسے مبارک ٹھہرایا اور اسے خداوند یسوع مسیح کی ماں بننے کا شرف بخشا۔ کیتھولک مسیحی خدا سے کم لیکن سب فرشتوں اور مقدسوں سے زیادہ مقدسہ مریم خدا کی ماں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل مقدس اس بات کی شہادت دیتی ہے، مثال کے طور پر جب فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، وہ بڑا ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ مقدس لوکا 1:32 آیت۔ فرشتے کا سلام سن کر مقدسہ مریم الصبات سے ملاقات کرنے گئی۔ جو ہی مقدسہ مریم نے الصبات کو سلام کیا، اس نے کہا، تو عورتوں میں مبارک ہے اور تیرے بطن کا پھل مبارک ہے۔ مقدس لوکا 1:42 آیت۔ اور میرے لیے یہ بات کیسے ہوئی کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ مقدس لوکا
1 बाब 42 आयत। 431 में इफसस की मजलिस हुई। मुंदरजा बाला हवाला जात की बुनियाद पर इस मजलिस में तय पाया कि मुकद्दसा मरियम दर हकीकत खुदा की माँ है। इफसस की मजलिस के 20 साल बाद हेल्केदोन की मजलिस ने मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ के अकीदा की तस्दीक की। आज जब हम मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ की ईद मनाते हैं, आज जब हम आलमी यौम अमन मनाते हैं, कलीसिया सबसे पहले नंबर पर हमें दुआ की दावत देती है। जब हम अपने नए साल का आगाज करते हैं, खुदावंद यसु मसीह की पैदाइश से कबल इशाया नबी ने पेशन गोई की कि खुदावंद यसु मसीह सलामती का रईस होगा। खुदावंद यसु मसीह मुर्दों में से जुटने के बाद सबसे पहला पैगाम जो अपने रसूलों को देते हैं, तुम्हें सलामती हासिल हो। खुदा की माँ मुकद्दसा मरियम जो हमारे लिए ईमान का नमूना है, फरमाबरदारी का नमूना है, हम बतौर खुदावंद यसु मसीह के शागिर्द इस सलामती को पूरी दुनिया में फैलाएं। अपने वजूद, अपने कौल फेल, अपने रहने सहने से जहाँ पर हम काम करते हैं, हम अमन के वसीले बने, ताकि तमाम कायनात, सारी दुनिया खुदा की उस सलामती का तजर्बा करे जो उसने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों को अता की। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।